ماہ محرم کی سوگوار فضائیں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 جانثار ساتھیوں کی یاد دلاتی ہیں۔ درس حسین زندگی بھر کی ہدایت کے لیے کافی ہے، کیونکہ خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح دین اسلام کی حفاظت کا حق ادا کیا، قیامت تک کوئی اور نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں شیر خوار بچے سے لے کر جوانوں اور بوڑھوں سمیت سب کو قربان کر کے ثابت کر دیا کہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے لہو بہانے سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔ ان سے اتنی بڑی قربانی ایسے ہی لی گئی جیسے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا تھا۔ قربانیاں اسی گھرانے کا طرح امتیاز ہیں، کیونکہ یہی تو حقیقی وارثان رسالت ہیں اور قرآن انہی کے مقدس گھرانے پر نازل ہوا ہے۔ ہمارے دین کی حفاظت کا ذمہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ ہے اور اسی کی قدرت میں ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام حق کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء اور ان کے وارثوں کو وسیلہ بنایا۔ ان وسیلوں نے قربانیوں کا ایک عظیم سلسلہ جاری رکھا۔ یوں یہی وسیلے دین اسلام کی صحیح معنوں میں تبلیغ کرتے رہے اور انسانوں کی زندگی شعور کی ارتقائی منازل طے کرتی گئی۔ تمام تر انبیاء اور پیغمبروں کو اس تبلیغ کے فرض کی ادائیگی کے دوران شدید مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی فرعونیت کا سامنا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان نمرود کی جلائی ہوئی آگ سے ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم غیر انسانی اور قبیح فعل میں ملوث رہی تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر اپنے امتحان کو پورا کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا کر تمام عالم انسانیت کی بھلائی کے لیے دعا کی۔ غرض کہ ہر نبی اور پیغمبر اپنے دین کی خاطر قربانیاں دیتا رہا اور خدائے واحد کے پیغام کو عوام الناس تک پہنچا کر ان کی بہتری کے لیے مصروف عمل رہا۔ تاہم اگر یہ کہیں کہ واقعہ کربلا نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اسلام کی بقا کے لیے کوشش اور جستجو کو اپنے کمال پر پہنچا دیا تو یہ کسی طور بھی غلط نہ ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 جانثار ساتھیوں نے اپنے مقدس خون سے اسلام کی بقا کے لیے اتنی قربانیاں دیں کہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ دین محفوظ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسلام پر نہ تو پہلے کوئی آنچ آئی اور نہ ہی تا قیامت اسے کوئی نقصان پہنچائے گا، بلکہ دیکھا جائے تو دین اسلام تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے کے جان و مال کی قربانیوں سے اور بھی زیادہ منور ہو گیا۔ گویا آج کربلا کا واقعہ محض ایک واقعہ نہیں، ایک تاریخ نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے۔ یہ واقعہ دو بادشاہوں میں جنگ نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کی قربانیوں کی شاہکار مثال ہے، جس نے یہ بتا دیا کہ تخت و تاج صرف دنیاوی بادشاہت کو آشکار کرتا ہے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تو دلوں میں گھر کرنے والے شہنشاہ کی محبت ہے۔ واقعہ کربلا کی حقیقت کو اگر انسان صرف 1% بھی سمجھ لے تو یہ جان لے کہ آج جو یہ انسانی وقار اور ہماری عزت نفس کی بحالی ہے وہ اسی کربلا کی مرہون منت ہے، جس کربلا نے انسانی ضمیر کو بیدار رکھا ہوا ہے اور اسی کربلا نے ہمیں انسان ہونے کا حق واپس دلوایا ہے۔ کربلا حق و باطل کا مارکا، صبر و استقامت کی داستان ہے۔ کربلا جانثار ساتھیوں کا کارواں ہے تو بیٹیوں کے پردہ کی قربانی کا نام ہے۔ کربلا دربار یزید میں بی بی زینب کے خطبات کا نام ہے۔ کربلا تپتی ریت پر 6 ماہ کے علی اصغر کی تشنگی کا نام ہے۔ کربلا راہ حق میں دی جانے والی قربانی کی انتہا ہے، بلکہ سچ پوچھئے تو کربلا ہر باضمیر اور ذی شعور انسان کے دل میں بستی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے لیے کسی ایک خاص فرقہ کا پیروکار ہونا ضروری نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عشق حسین کسی مذہب اور فرقے کی قید سے آزاد ہے۔ امام حسین کے غم میں تو تمام غیر مسلم بھی شریک ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ امام علی مقام ہر اس انسان کے امام ہیں جس کا ضمیر زندہ ہے، جس میں آدمیت اور محبت انسانیت باقی ہے۔ آج ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ امام حسین کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے حق کی بقا کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ ہم کربلا کی یاد مناتے ہوئے اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے، ہم اپنے دلوں میں کربلا بسائیں گے اور کربلا کے شہداء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انسانیت کی بھلائی کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں مقصد کربلا کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔